सेटिंग नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन, हक़ प्रोडक्शन की माह रमज़ान के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात में आज का आपका मेज़बान ख़ाबर भट्ट हाज़िर खिदमत है। रमज़ान की बाबरकत घड़ियाँ हैं, बिल्कुल करीब है। रमज़ान अपने इख्तितामी मराहिल में है और यकीनन कल का दिन जो गुज़रा है, लैलतुल क़द्र की रात थी। पूरे आलम इस्लाम में लोग इबादत में मशगूल रहे और यकीनन यूँ तो सारा महीना ही रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला है, लेकिन आखिरी ताक रातों में अहले ईमान हर लम्हे में मशगूल होकर अपने रब के हुज़ूर सजदा रेज़ होकर अपनी मग़फ़िरतों के लिए, अपनी दुआओं के लिए तालिब रहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में दो आलमी शोहरत याफ्ता सना खान शिरकत कर रहे हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं, लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है। दस्तूर के तहत मैं नाज़रीन व सामीन को सबसे पहले उनका तारफ़ कराता हूँ और उन्हें हक़ प्रोडक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मेरे दाएँ हाथ आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, जिनका ताल्लुक़ शहर गुजरात से है, जनाब मोहतरम अली रज़ा नूरी साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं हक़ प्रोडक्शन की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। हासो आम में मकबूल आलमी शोहरत याफ्ता नौजवान सना खान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बिलखसूस जब आप गुजरात से आगे निकलें, झेलम, फिर खड़ी शरीफ, फिर गुजर खान, तो आपको पता चलेगा कि हर घर में, हर जगह पे जनाब मोहतरम सुल्तान अतीक रहमान साहब का तज़किरा है। आप भी अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि दोनों हमारी शख्सियात जो हैं मिदहत मुस्तफ़ा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले माह से, पिछले और कई महीनों से इंग्लैंड के दौरे पे भी थीं और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इनकी हाज़िरी होती रही। जनाब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अली रज़ा नूरी साहब से। नूरी साहब, हर बंदे की ख्वाहिश होती है बचपन में कि कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूँ, कोई कहता है मैं पायलट बनूँ, लेकिन बहुत कम हमने सुना है कि कोई अपनी बचपन में कहता हो कि क्यों ना मैं हज़ूर का नात खां बनूँ। चलें, मैं ये सवाल नहीं करता, आप हज़ूर का नात खां बन गए, करोड़ों में आपका चुनाव हो गया, इस मुकाम पे आपको, आप हैं फायज़ हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब, ये अल्लाह और उसके रसूल की मेहरबानी है कि मुझसा अख्तर भी अपने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नौकरी कर रहा है। बस ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे बहन भाइयों की, मेरे उसातिज़ा की, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, कभी भी बंदा सारी ज़िंदगी भी हजूर की मिदहत करे, हजूर की तौसीफ़ व सना बयान करे, तो वो कुछ भी नहीं है जब तक आका का करम ना हो। वाह। तो ये बस मैं इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने, जैसे आपने फरमाया कि करोड़ों में से हमें चुना अपने महबूब के ज़िक्र के लिए, और हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ने वाले और बहुत ही ज़्यादा जो आका की बारगाह में मकबूल हैं लोग हैं, बस हम उनकी जूतियाँ सीधे करने वाले। वाह, सुभान अल्लाह। मैं आता हूँ आपकी तरफ। जनाब मेरे बाएं तरफ जिनका मैंने तारुफ कराया, हक़ प्रोडक्शन के फॉर्म से ये इनके व्यूज़ की तादाद 6 बिलियन से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। ये इस फोरम से, बाकी तो ये पढ़ते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दयारे गैर में भी गए, इस फोरम से ये दोनों के लिए बड़ा आज़ाद है और इस मार्फत से ये आज़ाद हक़ प्रोडक्शन के भी हिस्से में आया। वही सवाल जो मैंने नूरी साहब से किया, आप भी जब बाज़ार में या कहीं निकलते होंगे तो लोग कहते थे होंगे कि वो जो बंदा सैफुल मुलूक पढ़ता है, वो जो बंदा इसी अंदाज में नात पढ़ता है, ये जा रहा है सुल्तान अतीक, तो कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल भट्ट साहब, आपने बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा है, ये सारे ही पूछते हैं, और बिल्कुल नूरी भाई और मैं, या जब हम दोनों अकेले भी कहीं जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मुख्तसर ये कि
बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती है, क्योंकि हर बंदे की ये ड्रीम होती है कि उसे लोग पहचाने, उसे जाने। तो हमारा भी एक वक्त में ये बड़ा शौक़ जुनून था। तो फिर अब जब हर चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर उसकी वो एक प्यास पूरी हो जाती है। शुरू में तो बहुत ही एक क्रेज़ था और बड़ा अच्छा लगता था, अब भी अच्छा लगता है, लेकिन कई दफ़ा बड़ी जल्दी भी होती है, तो लोग फिर काफ़ी तादाद में मिलते जुलते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं उनको जितना भी हो सके टाइम दिया जाए, और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी ज़रूर आपकी तरफ। जी नूरी साहब, नाते तो आप बहुत सी पढ़ते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, पंजाबी भी पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप बताएं, जब आपने नात खानी शुरू की तो वो कौन सी नात है, हमारे नाज़रीन और सामीन को सुनाएं, जो उस वक्त जिससे आपने अपना आगाज़ किया। जी भट्ट साहब, मैं अलहाज मोहम्मद अली सज्जन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा मरूफ कलाम, मैं दरे पंज तन का, मैं दरे मुस्तफ़ा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, वो पढ़ा करता था और बड़े ही शौक़ से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा कलाम है जो मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं अपने वालिद साहब की खिदमत में जब बैठा करता था तो मेरे वालिद साहब इस कलाम को पसंद फरमाते थे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाँ, मैं दरे मुस्तफ़ा का मंगता हूँ, मैं दरे मुस्तफ़ा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, जो गदा है मेरे मोहम्मद का, कुछ नहीं मांगता ज़माने से। जब कोई बात ना बने तेरी, या नबी पुकारा कर, या नबी पुकारा कर, या नबी पुकारा कर। वो बनाए तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। वो बनाए तो बात बनती है, ऐसे बनती नहीं बनाने से। और आले अतहार जिसको कहते हैं, वो घराना नबी की आल का है, वो घराना नबी की आल का है, वो घराना नबी की आल का है। वो मेरे मुस्तफ़ा को प्यारा है, वो मेरे मुस्तफ़ा को प्यारा है, जिसको निस्बत है इस घराने से। मैं दरे मुस्तफ़ा का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्तान। ये हकीकत है। मोहम्मद अली सज्जन साहब, अल्लाह पाक करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाया आपकी कब्र पर, आपकी लायत पर। आप फरमाया करते थे कि जब से मैंने सजा के रखा है नाम नबी अपने होठों पर, जब से मैंने सजा के रखा है नाम नबी
اپنے ہونٹوں پر بجلیاں جو ستم کی گرتے ہیں لوٹ جاتے ہیں آشیانے سے اور میں گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں سجن لیکن ایک امید دل میں رکھتا ہوں ہوگی بخشش میری حشر کے دن نعت سرکار کی سنانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت لطف لیا جی ہم نے بھی یہ میرے ناظرین نے بھی یقیناً کہ یہ میرا قول نہیں یہ تو ہے غفار کی بات یہ میرا قول نہیں یہ تو ہے غفار کی بات وہ بناتے ہیں تو بنتی ہے گناہگار کی بات میں نے مانا میری جھولی ہے عمل سے خالی پر بہت اونچی ہے میرے طرفدار کی بات بہت اونچی ہے میرے طرفدار کی بات آئیے جناب سلطان عتیق الرحمن صاحب سے کچھ بات بھی کرتے ہیں سنتے ہیں یہ عوامی پرسپشن ہے عوام کی ایک رائے ہے کہ نعت سے زیادہ صوفیانہ کلام آپ اچھا پڑھتے ہیں یہ عوام کی رائے کس حد تک مستند ہے دیکھیں جو میں صوفیانہ کلام میاں صاحب کا پڑھتا ہوں وہ بھی سب کہتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے میاں صاحب نے ظاہر ہے جو اللہ کا ولی ہے وہ اللہ اور اس کے نبی کی بات ہی کرتا ہے جہاں بھی بات گھما کے وہیں جاتی ہے تو وہ بھی نعت ہی ہے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں شروع میں اسی ٹریک پہ چلا تھا ابھی بھی اسی ٹریک پہ ہوں کیونکہ صوفی رنگ بھی خدا کی طرف ہی جاتا ہے وہ کوئی دنیا کا رنگ نہیں ہوتا تو یہ سارے مختلف رستے ہیں جاتے اللہ کے رستے کی طرف ہی تو میں بالکل میاں صاحب کا کلام زیادہ پڑھتا ہوں اسی سے میری پہچان بنی ہے تو پھر ظاہر ہے ایک مسلمان ہو اور نبی کی بات نہ کرے تو وہ کیسا مسلمان ہے تو وہ جو بھی کرے گا نبی کی بات تو ضرور کرے گا تو میں پھر میاں صاحب کے ساتھ نعت بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ ظاہر ہے کہ بطور نعت خاں مشہور ہونے سے پہلے یا جب پہچان نہیں تھی تب بھی ظاہر ہے آپ اہل ایمان ہیں ہم مسلمان ہیں تو نعت تو نبی کی پڑھتے رہتے ہیں وہ کون سی نعت ہے کہ جب یہ جو آپ کا مقام ہے اور جب وہ آغاز کے دن تھے وہ کون سی نعت اگر یاد ہو تو ہمارے ناظرین کو آپ بھی وہی سنائیں بالکل میری امی جان مجھے اکثر کہتی ہوتی تھیں وہ ایک کلام بلکہ 2-3 ایسے کلام ہیں لیکن وہ بڑے پرانے ہو چکے ہیں مجھے شاید وہ یاد نہ رہے بیچ میں بھول نہ جاؤں جس کے آپ کو اشعار یاد ہو جی میں اس میں سے ایک کلام پڑھتا ہوں جو کافی پہلے میں پڑھتا ہوتا تھا ایک شعر کیونکہ تھوڑا سا گلا ناساز ہے انشاءاللہ میاں صاحب کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ تلیں 2 شعر ہم پڑھ لیں گے تو میں ایک کلام کا پڑھتا ہوں ہاں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے برے خزانے لوٹا رہے ہیں کریم کا در کھلا ہوا ہے کریم کا در کھلا ہوا ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے برے خزانے لوٹا رہے ہیں کریم کا در کھلا ہوا ہے کریم کا در کھلا ہوا ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں اور اس کلام کے لیے میں شعر پڑھتا ہوتا تھا اس شعر کے لیے یہ کلام پڑھتا ہوتا تھا بٹ صاحب یہ ایک ہی شعر پیش کروں گا لیکن بڑی توجہ سے آپ کی سماعت کی توجہ چاہوں گا کہ بروز معاشر بوقت پرسش بروز معاشر بوقت پرسش ہمیں
جو دیکھا فرشتے بولے. قیامت کے روز کا منظر ہے. بروز محشر بوقت پرسش ہمیں جو دیکھا فرشتے بولے. ادھر پریشان تم کیوں کھڑے ہو, ادھر پریشان تم کیوں کھڑے ہو, ارے تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. ادھر پریشان تم کیوں کھڑے ہو, او تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں. اور زمین کا سینہ دمک رہا ہے, زمین کا سینہ دمک رہا ہے, فلک کا سینہ مہک رہا ہے. چھڑے ہیں سلے علا کے ترانے, چھڑے ہیں سلے علا کے ترانے, جیسے حضور تشریف لا رہے ہیں. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, برے خزانے لٹا رہے. بہت خوب ماشاءاللہ. جی نوری صاحب, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے مدحت مصطفیٰ کے حوالے سے. تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ماشاءاللہ اس وقت آپ جو پڑھ رہے ہیں, آپ کی پختگی تو ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ آپ نے نعت کے حوالے سے کسی سے سیکھا, کوئی تربیت حاصل کی, یا کسی کو دیکھ کے نعت کا شوق ہے؟ جی بٹ صاحب, میں نے الحمدللہ جب بچپن میں تھا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے غریب خانے کے قریب ایک بہت بڑا مرکز ہے اہل سنت و جماعت کا, جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پہ حضور صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ کی ہی صحبت میں ہم رہے, اور جمعہ وغیرہ پڑھنا, اور پھر وہاں پہ بڑی بڑی محافل ہونی تو سننا. پھر وہاں سے شوق اور ذوق پیدا ہوتے ہوئے پھر آپ بڑے بھائیوں کی زیارت کرنی, اور محافل میں کرم کے بادل ہو گئے. اس طرح محافل میں شامل ہونا اور بڑی محبت کے ساتھ بیٹھ کے سنتے رہنا ساری رات. بڑی مشکل سے گھر سے اجازت ملنی. آپ کو تو پتہ ہے ابو کی میری طبیعت بڑی سخت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بھائی کے ساتھ ہی الحمدللہ احمد رضا صاحب کے ساتھ محفل میں جانا سننا. تو بس اسی طرح شوق بڑھتا رہا. پھر اسکول میں پڑھنا شروع کی الحمدللہ, شوکت ماڈل ہائی اسکول نمبر 2 میں نے الحمدللہ میٹرک کیا. وہیں پہ میں نعت شریف کا آغاز کیا. وہاں سے پھر جامع مسجد چلتا رہا, اور جامع مسجد ہادی حسین میں پھر ہمارے ایک حاجی منور صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ مغرب کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے وہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے. ان کو بڑے شوق سے سننا, اور پھر اس مسجد تک میں بڑی مشکل سے پہنچا, حالانکہ گھر سے بالکل قریب تھی. تو وہاں پہ جا کے پھر میں نے ایک دن سپیکر میں پڑھنا شروع کی. تو وہاں پہ ایک ہمارے دوست ہیں ظفر قریشی صاحب, وہ مجھے اٹھا کر چودھری شبیر صاحب جو میرے استاد محترم ہیں ان کے پاس لے کر گئے, اور پھر وہاں سے میں نے الحمدللہ باقاعدہ شروع کیا. اور آج بھی الحمدللہ حضور فخر السادات صاحبزادہ پیر سید جرار حسین شاہ صاحب آستانہ لیے جھنڈا والا شریف, ان کی باقاعدہ شاگردی میں یہ وقت گزار رہا ہوں, اور آج بھی میں سیکھ رہا ہوں, اور میری جب تک سانس ہے میں انشاءاللہ سیکھتا ہی رہوں گا. ماشاءاللہ. ہمارے ویورز جو حق پروڈکشن کی رمضان کے حوالے سے نشریات دیکھ رہے ہیں لائیو, کہ نوری صاحب نے بڑی روحانی اور دوسری شخصیات کا بھی ذکر کیا, بالخصوص سید جرار حسین شاہ صاحب کا, جناب صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب کا, اور اپنے استاد جناب چودھری شبیر صاحب کا. اللہ ان تینوں ہستیوں کو سلامت رکھے. اب میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کوئی پسندیدہ نعت سنائیں, چاہے وہ اردو کی ہو یا پنجابی کی ہو. جی میں کلام میں الحمدللہ بڑا پسند کرتا ہوں. اچھا. تو جی وہ میرا بڑا پیارا یہ بھائی سلطان کا بھانجا مصدق یہ بھی بڑا پسند کرتا ہے, اور یہ میرے استاد محترم سید جرار حسین شاہ صاحب. اچھا جو میں نے مصدق نے کہہ دیا وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر کلام میں وہ پڑھ لیں گے جی انشاءاللہ. ہاں یہ میرے استاد محترم سید جرار حسین شاہ صاحب یہ پڑھتے ہیں, اور ہم بھی الحمدللہ ان کے ساتھ یہ بچپن سے ہی شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. اور کسے ول نہیں تک دے ہو
وصل نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھیے نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے نینا دی مستی ویکھیے سرکار دا چہرہ تک آئے تے ابو بکر و عمر عثمان و علی چارہ دیا اونچیا شانہ نے چارہ دیا اونچیا شانہ نے جلنا ساری زندگی رج رج کے جلنا ساری زندگی رج رج کے غم خار دا چہرہ تک آئے جلنا ساری زندگی رج رج کے غم خار دا چہرہ تک آئے واہ قسمت پاک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ قسمت پاک حلیماری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلنے لے کے گودی وچ سوہنے جلنے لے کے گودی وچ سوہنے من ٹھار دا چہرہ تک آئے اور لگتا ہے ہاں میں تن من دن سب وار دیا میں تن من دن سب وار دیا او نہ کرما والیا نینا تو جنہ عاجز سارے نبیاں دے جلنا عاجز سارے نبیاں دے جلنا عاجز سارے نبیاں دے سردار دا چہرہ تک آئے اور کسے ول نہیں تک دے جنہ یار دا چہرہ تک آئے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صاحب سبحان اللہ جی میں عتیق صاحب کوئی لکھے ہوئے سوال آپ سے نہیں کر رہا اور جو سوال میں نے علی رضا نوری صاحب سے کیا یہ اکثر میں سوال کرتا ہوں تو ناظرین کرام ہمارا کام ہے سوال کرنا جواب سے ہمارا مطمئن ہونا یا غیر مطمئن ہونا نہیں ہے ناظرین جو ہیں وہ بہتر جج ہیں سامعین جج ہیں یہ سنتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں صداقت کیا ہے میچورٹی اس میں کتنی ہے یا اعتراف کتنا کیا گیا ہے یہی سوال جو میں نے علی رضا نوری صاحب سے کیا میں نے ایک شخص سے کیا نعت خان سے تو کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی آپ نے کس طرح نعت شروع کی تو اس نے مجھے شعر سنایا وہ کہتا ہے جی کہ ہم خود تراشتے ہیں مناظر کی سنگ راہ ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ظاہرہ بندے کی کاوشیں تو شامل ہوتی ہیں، لیکن سوال یہی بنتا ہے کہ اس خمیر میں، اس سیرت میں، آپ کی عادت میں یہ جو نعت کا رنگ تھا کسی طرح تو بنا نا. تو جب بنتا ہے تو جب انسان سکول جاتا ہے تو ساری اے بی سی اس کو آتی تو نہیں ہے، اس کو دیکھ کے ڈرائنگ تو نہیں کرتا. آپ بھی، میں وہی سوال رپیٹ کروں گا کہ کیا آپ نے کسی سے متاثر ہو کے شروع کیا، کسی سے تربیت لی، یا کسی سے متاثر ہوتے گئے اور رنگ بنتا گیا؟ بہت اچھا بٹ صاحب آپ نے کوشچن کیا ہے. میں اصل میں قاری عبدالباسط صاحب کو آپ یقین کریں گے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں 8-8 10-10 گھنٹے لگاتار سنتا تھا، اور خدا کی ذات میری اس بات کی گواہ ہے کہ پھر میں نے سید وہ صدیق المنشاوی صاحب کو، انہی کے جو استاد، ان کو سننا شروع کیا. تو اب بات تو شاید کرنے والی نہیں کہ واش روم میں نہانے کے لیے بندہ جاتا ہے نا، تو میں باہر تلاوت لگا کے جاتا تھا اونچی کر کے، بس آواز آتی رہے، یہ تو جو 4-5 منٹ ہے یہ میں کیسے گزاروں گا، مس کروں گا تلاوت نہیں سنتا. یہ ایسے ایڈکٹ ہو گیا تھا میں کہ میں جب نہانے جاتا تھا، میں نے خدا کی ذات کو گواہ کر کے بتا رہا ہوں کہ میں لگا کے اونچی آواز میں چلا جاتا تھا کہ یار جو میں شاور لے رہا ہوں تو وہ مجھے آواز آتی رہے، کیونکہ وہ 5-6 منٹ میں نہیں تھا گزار سکتا وہ سنے بغیر. سوری ٹو انٹرپٹ، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا. وہ فرما رہے تھے اس اپنی تقریر میں کہ میں واپس جب آتا ہوں اپنے ادارے تو کبھی 2 بجے، کبھی 3 بجے، 4 بجے تھے، تو مجھے آواز آتی تھی کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. تو میں دیکھا کہ میں دیکھوں گی یہ کون پڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں واللہ میری حیرانگی کا عالم ہے کہ طالب علم سوئے ہوئے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا خواب میں بندہ اپنی چیزوں کو روزمرہ کے دیکھتا ہے، تو وہ طالب علم سوئے ہوئے ہیں. ریاضت کیجئے آتا ہے سوئے حالت میں قرآن پڑھ رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بندے کا اندر کا عشق ہے، جس سے اس کی لو لگ جاتی ہے نا، پھر وہ چاہے سویا ہو، جاگ رہا ہو، پھر تذکرے وہی ہوتے ہیں. تو بٹ صاحب میں یہ تربیت ہوتی ہے کیونکہ میرے گھر میں ٹیپ لگی ہوتی تھی، تو میرے بڑے ماں، ابو جی اور بڑا بھائی وہ سنتا تھا، تو میں کہتا تھا یہ کیسی خوبصورت آواز چلتی ہے اور یہ کیسے اوپر نیچے کرتے ہیں، یہ کتنا مزہ آتا ہے. تو میں بچپن میں تقریباً 2-3 سال سے شروع ہو گیا تھا سنتے، تو پھر یہ ابھی 20-25 سال تک میں اس کو جاری رکھا سنتے. تو میں اس کو یا حافظ طاہر بھائی والا صاحب ہونے لگا تھا، تو وہ اس کو جاری رکھا سنتے. تو ایک وقت ایسے آیا کہ میں آنکھیں بند کر کے یہ سوچتا تھا، وہ جو قاری عبدالباسط پڑھتے تھے نا، جب انترا اٹھاتے تھے، جیسے مثال دے رہا ہوں کہ کالا کوئن، تو میں سوچتا تھا اب میں یہ میں پڑھوں، اور جب لوگ سبحان اللہ کر رہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ میں پڑھ رہا ہوں وہاں پر کھڑا ہو کے تو لوگ مجھے سبحان اللہ کر رہے ہیں، یہ میں سوچتا تھا. تو جب وہ نیچلی بہر میں آتے تھے نا کہ موٹی آواز میں، تو میں کہتا اب یہ کوئی اور آ گیا میرے ساتھ وہ پڑھے. پھر جب وہ اٹھانے میں کہتا اب میں آ گئی ہوں. تو اسی سنتے پوری رات پورا دن. تو میرا جب مقابلہ ادھر ہوا تو میں بھی چلا گیا، میں نے کہا میں نے بھی تلاوت کرنی ہے جہلم میں. تو وہ ایک ہمارے بڑے ہیں جاوید لوٹا والے، وہ کہتے ہیں فل ہو گئے ہیں، فارم فل ہو چکے ہیں، سیٹیں مکمل ہو گئی ہیں، تو ابھی نہیں آپ تلاوت کے لیے سب مکمل. میں نے کہا یار مجھے بھی رکھ لیں، آپ مجھے ویسے ہی شروع میں تلاوت کرا دیجیے گا. تو میں نے کسی کا فون کرایا تو انہوں نے بولا چل یار سیٹ تو مکمل ہے، تمہیں ایکسٹرا طور پہ رکھ لیتے ہیں. تو جب میں نے وہاں تلاوت کی تو آپ یقین کریں کہ ایک تو پورے ضلع جہلم میں میری پہلی پوزیشن آ گئی. تو وہاں جو قاری تھے وہ مجھے کہتے ہیں یہ لہجہ آپ نے کس سے سیکھا، ہمیں بھی سکھائیں. پھر ایک واقعہ یہ ہے کہ میں نے مسجد میں تلاوت کی، مجھے نہیں تھا پتا کہ لوگوں کو بھی سنانا ہے اپنی ذات تک. تو ہمارے وہ جو امام صاحب مسجد کے ہیں وہ گھر آ گئے، انہوں نے مجھے کوئی 10-15 دفعہ قسمیں اٹھوائیں کہ یہ آپ نے کی ہے تلاوت، یا ٹیپ لگائی تھی قاری. یعنی کہ میں کاپی کی طرح تلاوت کرتا تھا، اور بس میرا یہ شوق تھا کہ میں بس تلاوت کروں گا. پھر میری تلاوت فیس بک پہ لگائیں تو لوگوں نے مجھے تلاوت کے لیے بلانا شروع کیا. تو میں جاتا تھا، جبھی تو محفل شروع نہیں تھی ہوتی تو پڑھ کے گھر آ جاتا تھا. تو پھر بعد میں نعت خان لوگ آتے تھے، تو میں کہتا یار یہ کیا، اب ان کو وہ لذت کا پتہ نہیں جو مجھے پتہ ہے، یہ کیوں نہیں سنتے واہ واہ کرتے جیسے وہ مصر کے لوگ سنتے ہیں. تو پھر امی پڑھتی ہوتی تھیں لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی. تو میں کہتا تھا یہ بڑے گہرے لفظ ہیں، شام پئی بنشان محمد کر جاندی نہیں ڈرنا، یہ کون لکھتا ہے؟ امی کہتی ہیں میاں صاحب. پھر میں نے وہ تھوڑے شروع کرنا پڑے تو امی کہتی ہیں تمہاری آواز بڑی اچھی ہے تم پڑھا کرو. تو میں اندر بیٹھ کے لگا رہا. امی کہتی ہیں نہیں کوئی نہ کوئی استاد پکڑو، اس کے بغیر نہیں کچھ کر سکتے. لیکن میں مجھے قمر اسلام کا وہ تو بعد کی باتیں، جب میں ان کے پاس گیا تو پڑھتا تو وہ کہتے تھے نہیں آپ تو نہیں پڑھ سکتے یار، آپ کو وہ آواز ہی نہیں ہے، اس طرح نہیں آپ
نہیں کچے ہو پکے ہو. ہاں سارے کہتے آپ نہیں. پھر قمر صاحب نے مجھے پکڑا اور عبداللہ خان صاحب کے پاس لائے کہ یہ ان کی شاگردی میں آؤ. تو میرے ایک اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میرے ایک استاد ہیں عبداللہ خان صاحب, اور یہ بھی سچ ہے کہ نوری صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. جب بندہ میدان میں آ جاتا ہے نوید صاحب سے بھی میں نے کافی کچھ سیکھا, کیونکہ جہاں سے چیز ملے اقرار کرنا میری فطرت ہے. سوری میں آپ کو بتاؤں, آپ کی میری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی اس میں آپ نے مجھے یہی کہا تھا کہ بیسیکلی میں قاری تھا. جی ایسے ہی میں تلاوت بڑی اچھی کرتا. عبداللہ کے قاری ہوئی تھی. ہاں جی. تو آپ نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ ہے کہ میں قرات سے ادھر آیا ہوں. تو وہ ایک دینے کا گروپ ہے نعت خانوں کا بڑا تگڑا, آپ جانتے ہیں قمر اسلام صاحب, تو وہ سارے, تو وہ ان کو جب میں سنائی تو وہ سارے کہتے ہیں نہیں آپ کو وہ رنگ ہی نہیں ہے, وہ نہیں آپ کر سکتے, ہاں آپ استادی کریں, شاگردی کریں. تو پھر عبداللہ خان صاحب سے کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے قبول کیا, یہ ان کا بڑا پن ہے. تو جب انہوں نے پڑھا تو میں کہوں یہ کیسے آواز کو ایسے کرتے ہیں. لیکن پھر 6-7 مہینے بعد ایک محفل ہوئی دینا میں, تو میں نے کہا اتنی محنت کی خود ہی, استاد جی کو کال کرنی پوچھنا یہ ہے وہ ہے, تو پھر کرتے رہنا استاد جی کی دعاؤں سے. تو جب وہاں میں نے نعت پڑھی 6-8 مہینے بعد ہے بے صبری بڑی دل نوں, تو وہ لاکھوں میں وائرل ہوئی, اور اس نعت سے میرے پیج پہ بھی بلے بلے ہو گئی. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو الف بے مجھے آتی ہے, تو یہ سارا قصہ یہی ہے. جی بڑی حقیقت پسندانہ گفتگو کی ہے عتیق الرحمان صاحب نے. عبداللہ اگر تم دیکھ رہے ہو تو جہاں انہوں نے قرآن سے کریڈٹ شروع کیا کہ عظیم قاری قرآن کا ذکر کیا, تمہارا بھی ذکر کیا, اور ایک جو ذکر ہے وہ میں کر دیتا ہوں کہ تیرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے, تیرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے, تیری ماں نے سکھایا ہے تجھے نعت نبی کہنا. یہ آپ نے اقرار بھی کیا. تو وقت بھی تیزی سے چل رہا ہے اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, گفتگو بڑی ہو رہی ہے اچھی صحت مند نا. تو اب کون سا کلام ہے ابھی جو آپ نے ذکر کیا, اگر وہ یاد ہو آپ کو تو میاں صاحب بھی کلام پڑھ لیتے ہیں. نہیں, اس کے ایک سوال کر کے پھر انشاءاللہ میاں صاحب 1-2-3 سنا دیں, وہ جو ابھی نعت کی پنجابی کا یا کوئی اپنی مرضی سے سنا. چلے ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. ہے بے صبری بڑی دل نوں, دعا منگیو صبر آوے. سبحان اللہ. ہے بے صبری بڑی دل, دعا منگیو صبر آوے. کہ جڑے مکھ دی ہسک سانوں او مکھ شالا نظر آوے. جڑے مکھ دی ہسک سانوں او مکھ شالا نظر آوے. اور شب معراج رب بولا کہ رکے جبریل سدراتے. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے. پر میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے. میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیاں گزر آوے. ہے بے صبری بڑی دل نو, دعا منگیو صبر آوے. چونکہ گلے کی طبیعت بڑی خراب ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وقت بھی کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں, میں دونوں سے ایک سوال کر لیتا ہوں لیکن پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا جا پنجابی کا ٹچ ہو. نوری صاحب اور سلطان صاحب, یہ گل کتنی کو حقیقت ہے کہ 1 سال نعت خانی کریے تو بندہ چنگا امیر ہو جاتا ہے. کوئی گڈیاں شڈیاں میں تو نہیں دیکھی, لیکن یہ عوام جڑا عام بندہ انہوں یہ گل پوچھتا ہے. اور اسی دیکھیا بندے کہنے نے کہ لوگ نعت خانی تو اتنے پتہ نہیں متاثر ہو گئے نے, یا میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا, میرے حضور دی تعریف ہے کہ بچیاں نو کپڑے پڑھا کے تے وہ آرگنائزراں نو کہندے نے ساڈے منڈے نو بھی کچھ چانس دیو. کیا واقعی اس وجہ سے ہے کہ وہ صاحب سرود ہو جاتا ہے نعت خاں بڑی جلدی, یا یہ اس گل کنی حقیقت ہے؟ وہ سارے سوال آ گئے نا, سارے اکٹھے ہو گئے نا جی, کہ کہندے نے جی ویکھو اینوں 2 سال ہوئے نے, ہن ویکھو گڈی بھی یہ کول
ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ। जी सुल्तान भाई अगर आप इस ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਠ ਜਾਵੋ ਤੇ ਕੌਣ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? देखिए मियाँ साहब कह गए हैं कि चंगी मंदी सजना को 100 बारी हो जाए। तो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से हमने मियाँ साहब ले लिए हैं। मेरा ख्याल है कि नूरी साहब को पूछ लेने हैं, लेकिन गुंजाइश ना कोई नहीं छड़ी। मोहब्बत में को दिल दी दसो जी, मोहब्बत का गेर अगर चौथा लगा हो ना तो फिर चंगी मंदी सजना को 100 बारी क्या लाख बारी भी हो वो मिल जाते हैं आकर, अगर मोहब्बत हो अंदर तो हो जाता है। इसमें बड़ी बात नहीं। पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं। देखें हर मसलक के बड़े से आप भी पूछ सकते हैं, मैं भी, और या जो देख रहा है वो भी पूछ सकता है कि अगर आप किसी से तय करके या डिमांड करके ना जाए, अपनी खुशी से कोई दे तो वो आप पे 100% जायज़ है, छड़ना ही नहीं चाहिए। तो हम भी बस अपनी खुशी से, ज़ाहिर है इस फील्ड में हम अगर इस फील्ड को लेकर कुछ और भी तरफ चले जाएंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं रहता। हम रातों को 4-4, 5-5 बजे आते हैं, 7-7 बजे, 6-6 बजे सुबह, फिर रेस्ट करना होता है, घर टाइम देना होता है। तो ये फील्ड में सिर्फ यही फील्ड में रहा जा सकता है। तो अल्लाह ताला अगर किसी भी तरह आपका रिज़्क चलाते हैं तो ਤੁਹਾਡਾ जवाब है वे कि साडी डिमांड कोई नहीं, हाँ हमारी कोई डिमांड करम है, जो अता कर, जो कोई अपनी खुशी से देता है हम रख लेते हैं। तो इससे अल्लाह ताला हमें अल्लाह के फजल से, और अल्लाह ताला हमें तो नवाज रहे हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट टाइम एक बड़ी खूबसूरत 1-2 गहरी बातें की थी, इसी के साथ एक टच देता हूँ कि हम अल्लाह ताला, मैंने जंगल में किसी रेडी वाले को 2 किलो अमरूद रख के भी देखा है, तो मैंने पूछा ना कि यार ये चल रहा है निज़ाम, तो वो कहता है अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हम अल्लाह ताला सबके निज़ाम चलाने वाला है। देखो जी, एक बड़ा खूबसूरत शेर आपके जवाब का कि जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत हमें क्या देंगे। किसी के पास कोई चीज़ अपनी नहीं है, सब उसकी अता है। जो खुद मोहताज हैं वो अहले दौलत हमें क्या देंगे, मुझे मेरा खुदा देगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा देगा। तो जो वो जो देते हैं वो करम है जी। इसी सवालों में अगर आप कोई ऐड करना चाहें, उसके बाद इंशाल्लाह मिल के जी भट्ट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल से कि जो ख़ास तौर पे हमारी फील्ड है नात ख़्वानी, अगर इंसान तवक्कल अल्लाह पे रखे तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुभान अल्लाह। और मैं अक्सर सुल्तान को ये कहता हूँ कि मैंने जिस चीज़ पे हाथ रखा है ना, मैं हाथ बाद में रखता हूँ, मेरा मालिक मुझे पहले अता कर देता है। वाह सुभान अल्लाह। तो हम जितने भी हमारे देखने वाले सुनने वाले हैं, सिर्फ बात है भरोसे की, तवक्ल की। जो अल्लाह पर तवक्ल ठहर जाए तो मेरा ये यकीन है, और मैंने ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल का होने वाला हूँ, तो मैंने इन सालों में देखा, जब से मैं नात की फील्ड में, इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई गुर्बत से उठकर और इंतहाई अमीरी की तरफ आना, सब कुछ मैंने देखा है। ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का करम है कि मेरे मालिक ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। बस ये रखा है दिल में कि अपनी नीयत को अच्छा रखें और किसी का बुरा ना चाहें, सबका अदब करें, अपने से बड़ों का और अपने से छोटों पे शफ़क़त करें। ये मैंने सीखा है और ये मैंने देखा है। और दूसरी बात जो आपने इख्तलाफ की, तो इख्तलाफ बड़ा होता है, बाज़-औक़ात बड़ी सख्त लड़ाई भी हो जाती है मेरी और सुल्तान की किसी एक बात पर। वो एक ना अंग्रेज़ी का कौल है, हेट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लव। नफ़रत मोहब्बत की पहली सीढ़ी है, उसकी गुंजाइश मौजूद है। जी जी। हाँ जी, आप सुनाएं। तो बस मैं जो सबसे ज़्यादा मुझे सुल्तान भाई से एक गिला रहता है ना, वो ये रहता है कि आप लोगों को सही तरह टाइम नहीं देते, जिस तरह मैं चाहता हूँ, जिस तरह मैं चाहता हूँ। और आप जो है वो हर एक बंदे के साथ बिल्कुल थोड़ा जा खतरा को मैनू भी आया, लेकिन ये कि प्यारे इन्होंने के गल्ला दर गुजर कर। तो दूसरे ये होता है कि मुझे, मैं इनको कहता हूँ कि बात आपसे जो कोई जितनी पूछता है ना, आप उसका उतना जवाब दें। अगर आप उससे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो लोग गलत रंग देते हैं। पिछले दिनों भी एक गलत रंग दिया गया, जो 3.5-4 साल पहले की इनकी ऑडियो किसी ने वो वायरल की, तो मैंने फिर ये भी बताया कि नहीं, मुझे पता है कि ये अकीदा और मसलक हर चीज़ मेरे साथ रहता है और मैं इसको देखता हूँ। और गोलड़ा शरीफ की निस्बत रखे हुए, और जो बंदा हर चीज़ लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाए, खादिम हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत करे, पिरानो उज़ाम से मोहब्बत करे, उसकी कोई पिछली वॉइस को, यानी कि जो समझ लें कि कोई निजी सी बात को बंदा उठा के और कर दे, फिर बैठ के इस बात को भी, बड़ा सख्त इख्तलाफ हुआ पिछले दिनों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस इख्तलाफ के बाद जब बैठ के बात हुई
उलमा कराम ने और बुजुर्गान दीन ने हमारी इस्लाह की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर वही मोहब्बत, वही प्यार, वही जज्बा है अल्लाह की मोहब्बत को सलामत रखे। ये हमारे माशरे में चलता है। मुझे इनसे ये इख्तलाफ रहता है कि ये नींद पूरी नहीं करते हैं और बिल्कुल महफिल के अलावा भी मैंने कहता हूँ कि इधर भी जाना है यार, उधर भी जाना है, नहीं मेरा आज इधर भी प्रोग्राम है उधर भी, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, महफिल में बहुत टाइम देते हैं। तो बड़ी तगड़ी मोहब्बत है, तुम उन्होंने सेहत का ख्याल रखते हो। अल्लाह पाक तुहानू दोवां नू सलामत रखे। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਨਾਤ ਖਾਨੀ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਜੇ ਸਰਈਆ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਬਗੈਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਣੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜੈਸੇ ਹਮ ਨਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਬਾਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਨੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत है, वक्त के दामन च गुंजाइश नहीं लिखी, गल्लां बड़ियां सोहणियां हो रही सन। तुहानूं दोवां दी नज़र मैं शेयर करना वा कि तारा बना के औजे फलक पर सजा दिया, तारा बना के औजे फलक पर सजा दिया, मालिक ने जिसको चाहा जैसा बना दिया। तो तुसी मिल के जनाब हुण सैफुल मलूक जी दी तुसी धुम्मां ने हिंद सिंध विच ते तुहाडा भी नाल ओह है, ओह जिहड़ी तुहाडी वीड क्लिप है, मैं भी इंजॉय करता रहना, देखता रहना। तो साढ़े नाज़रीन बड़े बेचैन ने, तो जनाब शुरू कर दो। नानू तो इतना देवे ओ बस बस करण ज़बानो, एक नानू तू दर दर रोले, एक खाली जान जहानो। बहुत ही खुशी गमी बराबर, इस विच शक ना जानी, सुक जांदे ओ रुख जिन्हां नू बोता लगदा पानी, सुक जांदे ओ रुख जिन्हां नू बहुता लगदा पानी। माली दा कम पानी देना, ओ पर मशका लावे, मालक दा कम फल फुल लाना, ओ लावे या ना लावे। बाज़े लोग तवक्कल ते बिन मुशक तू पल दे, बागा नालू रहन हमेशा सब्ज़ रुख जंगल दे, बागा नालू रहन हमेशा हरे रुख जंगल दे। ते तेरी आट पना खुदाया, हार नहीं कुछ सुझदा, जिस दीवे नू आप तुबाले, ओ कद किसे थी बुझदा। अपने अपने बोल आवाज़े, अपने अपने बोल आवाज़े, अपने अपने बोल आवाज़े, कोई किसे ना जैसा,
ایک نہ دا مل ہیرا موتی تے ایک نہ دا تیلا پیسہ تے سولے لا اچھا یہ میرا اپنا شعر لکھا ہوا ہے میرا نیا کلام آ رہا ہے عید مبارک عید مبارک کس نو آکھاں او کیویں سونے کپڑے پاواں دور ہے میرے دل دا ماہی میں کیویں عید مناواں دور ہے میرے دل دا مائی میں کیویں عید منا عیدہ تے شب رات آیا اور لوگ جشن منائے خیر ہوئے شالا دور گیا دی جڑے مڑ کے پھر نہیں آئے جنیا پہ خوش قسمت او لوگ جناں دے جیندے ہون ماں پہ یہ بھی میرا اپنا لکھا ہے کہ جناں دے نہیں جگتے ماں پہ او اتھرو پونجنیا پہ خوش قسمت او لوگ جناں دے جیندے ہون ماں پہ کو دعا میری یا مولا نہ مرن کسے دیا ماوا ماں دیا پیرا تھلے جلت تے ماوا ٹھنڈیا چھاوا شعر ہے کہ ماں پیو نال جگتے خوشیاں ماں پیو نال جگتے خوشیاں تے ندیاں کیا باتاں علی بھائی میرا اپنا لکھا شعر میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ ماں پیو نال جگتے خوشیاں تے ندیاں کیا باتاں ماں پیو باجوں لنگ دیاں نہیں عیداں تے شبراتاں تے ماں مرے مک جاوڑ پہ کے او ویر مرن کر ویلا شالا مرن نہ باپ کسے دے اجڑ جادا جے میلا تے یار باجنا چنگے لگ دے او جنگل تے یاراں نال سج جاندے نے جنگل ہون یا بیلے یاراں نال سج جاندے نے یہ شعر آج سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا کسی بھی نہیں پڑھا اس سے پہلے یہ شعر کہ یاراں نال سج جاندے جنگل ہون یا بیلے تے یاراں باج نہ چنگے لگ دے اے دنیا والے میلے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے او میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو
جاسے جان اکیلے. اچھا اس دن بیٹھے بیٹھے میں نے کچھ میاں صاحب کی کتاب میں سے شعر نکالے ہیں. کس کس اندر پوگ وہ چھوڑا, کس کس اندر پوگ وہ چھوڑا, تے کون ملے گا مڑ کے, کیڑے کیڑے یار محمد رل کے بیسن جڑ کے. سہ سہ جوڑ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر وتھا پیا جلا باج ایک پل نشا جو دے او شکلا یاد نہ رہی. کس نو خبر اساڈی اوسی, کس نو خبر اساڈی اوسی. علی بھائی کس نو, یہ لاکھوں کروڑوں کے شعر ہیں, اس سے پہلے نہیں کسی نے پڑھے, میں نے نکالے تھے اس دن پوری رات لگا کر, بڑے خوبصورت اشعار ہیں. کس نو خبر اساڈی اوسی, تے کون لوے گا خبراں, اولے ہو کے چھپ جاواں گے یار اساں وچ قبراں, اولے ہو کے چھپ جاواں گے یار اساں وچ. بڑھ صاحب جد ملن دا ویلا ہوندا, یار اس سے بڑا شعر میرے پاس نہیں ہے. جد ملن دا ویلا ہوندا, تے جد مل دے دو جانی, جد ملن دا ویلا ہوندا, جد مل دے دو جانی, اس ویلے پھر صبر نہیں ہوندا, جوں پیاسا تے پانی. تے یاری دا اگ پالن اوکھا جویں تند سوتر دی کچی, ایک پکڑے دوجا چھوڑے جاوے اتارے دیا پکی. خمرے کوئل کوکو کر دے, خمرے کوئل کوکو کر دے, کیسی مٹھڑی کوک سنا دے, کتھے سکھ محمد بخشا اے برے جہاں دکھان دے, کتھے سکھ محمد بخشا سب پرے جہان دکھان. درد ہوئے تے ہائے نکلے, او کوئی رہنا جر کے, آ سجنا دیا گلا کرے منہ غیراول کر کے. چٹکی تاڑی تال ترانہ, چٹکی تاڑی تال ترانہ. بھائی آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں, یہ میں آپ کو آپ کے ذوق اور بار صاحب اور علی بھائی. چٹکی تاڑی تال ترانہ, چٹکی تاڑی تال ترانہ, مجرا ٹھاٹھ شہانہ. چٹکی تاڑی تال ترانہ, چٹکی تاڑی تال ترانہ, مجرا ٹھاٹھ شہانہ. ہر پاسے نے حسن دے چرچے, ٹر گیا نیک زمانہ. ہر پاسے نے حسن دے چرچے. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ یہ شعر نا سرائکی میں تھے, سمجھتے بار تھے, ان کو میں نے ذرا اردو میں کر دیا. یعنی کہ یہ سرائکی میں تھے, وداؤٹ مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی آ رہی, لیکن میں نے ان کو تھوڑا سا نا اپنی اردو میں کر دیا. ہاں لیکن مشاورت کی, ہاں پنجابی میں کر دیا. ایک دو شاعر ہیں ان کو دکھا کہ یہ, انہوں نے مجھے بہت زیادہ داد دی. انہوں نے بولا یہ شاید ہم بھی نہ کر سکتے جو آپ نے کیے ہیں. یہ جتنے شعر سنائے یہ میں نے اس سے اس میں خود کیے ہیں.
वाह। ये सारे सराइकी से इसमें उर्दू किए हैं, पंजाबी। कि चुटकी ताड़ी ताल तराना मुजरा ठाठ शहाना हर पासे ने हुस्न दे चर्चे टुर गया नेक जमाना। और आखिरी शेर में, और आखिरी शेर हमारे सुल्तान भाई पढ़ेंगे, हमारे भाई अजीम नकीब महफिल और बहुत ज़्यादा हमारे पे मुशफ़िक़ व मेहरबान और बड़ी ज़्यादा हमारी इस्लाह फरमाने वाले, हर मामले में हमारी मुआवनत फरमाने वाले भाई हावर बशीर भट्ट साहब, आपकी सेहत व सलामती के लिए, और भाई उस्मान साहब, शमैज़र भाई, असद भाई, मियाँ साहब और दीगर जितने भी बरादरान हैं, अल्लाह पाक इन सब की मोहब्बत को कबूल फरमाए। आखिरी शेर पहाड़ी में एक एक शेर। हाँ हाँ सदा बहार मुलदिस बाग ते कदी खजाना आवे होवन फैज हजार आता हर भुखा फल खावे पुत्रा दे रा पुत्रा दे रा पुत्रा दे रा वेखण मावा बुक बुक अथरू रोवण पुत्रा दे रा वेखण मावा बुक अथरू रोवण रो रो ईद मुबारक कहंदे जो परदेसी होवण ते पुत्रां दे राह वेखण मावा बुक बुक अथरू रोवण रो रो ईद मुबारक कहंदे जो परदेसी हो तेरा तेरा में तकदीर ऐसा मैल उचे ते चढ़ के जद गम बोती काली पावे मैं रोवान दरवड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। जी तो नहीं चाहता था, इतनी खूबसूरत महफिल चल रही थी, लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना है और वक़्त के दामन में भी इतनी गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया अलीज़ादा नूरी साहब आपका और अतीक सुल्तान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला आपको इस मैदान में मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। नाज़रीन और सामीन, हक़ प्रोडक्शन हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि अच्छे प्रोग्राम, बेहतर माहौल में बेहतर गुफ्तगू अपने नाज़रीन और सामीन के पेश की जाए। मैं इस इब्तिदा से आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक करते रहिए, क्यों हमारी कामयाबियों का दारोमदार अपने नाज़रीन और सामीन का है। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अपने होस्ट मेहरबान हावर बशीर भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।